بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رئیس طلحہ اور میں ہوں آپ سے مخاطب طلحہ لقمان۔ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے۔ کافی عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سوال دیکھنے کو مل رہا تھا، کئی مرتبہ نظروں کے سامنے سے گزرا تو بس اگنور کرتے رہے، بس دیکھا اور آگے کر دیا۔ ابھی کچھ دن قبل دوبارہ پھر وہی سوال نظروں کے سامنے سے گزرا تو دل کے اندر بے چینی سی پیدا ہوئی۔ دل نے اس چیز کی طلب محسوس کی کہ اس سوال کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں وہ کون سا سوال ہوگا۔ آپ میں سے بھی اکثر نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کے بانی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے۔ میں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو کافی پڑھا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے رہنے سہنے کے بارے میں، ان کے لوگوں کے ساتھ ملاقات، میل ملاپ کے بارے میں۔ جب میں نے اس مفتی محمود صاحب کو دیکھا کہ سن 1973 کی تحریک کے روئے روا یہی مفتی محمود تھے، پھر اسمبلی کے اندر جو کئی گھنٹے بلکہ کئی دن پھر قادیانیت کے معاملے پر انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے پوری امت مسلمہ کا یہ وکیل بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہی کے ذریعے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا اور نبی کے غداروں کو ہمیشہ کے لیے آئین پاکستان کے اندر غیر مسلم قرار دلوا دیا۔ اور دوسری چیز جو میں نے ان کے بارے میں پڑھی تھی، جس نے اس سوال کے اندر جس نے آ کر بہت ہی زیادہ تضاد ڈالا، جب مجھے سوال کے بارے میں علم ہوا نا تو پھر میں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ آئین پاکستان کے اندر بھی مفتی محمود صاحب کا کلیدی کردار رہا ہے۔ جب یہ دو موضوع میرے آنکھوں کے سامنے آئے کہ وہی مفتی محمود پاکستان بنانے کے مخالف تھا اور وہی مفتی محمود پاکستان کا آئین بھی بنا رہا ہے، تو یہ دو سوال مجھے ہضم نہیں ہو رہے تھے، مجھے بہت زیادہ بے چین کر رہے تھے، تو میں نے کہنے کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے۔ تو جب میں نے تحقیق کی تو سوال کچھ تھا، پھر لوگوں نے بگاڑا سوال کو اٹھا کر کچھ اور ہی بنا دیا۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ جب 1971 کے اندر بنگال پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش دنیا کے نقشے کے اوپر ایک علیحدہ ملک کے طور پر تصور کیا جانے لگا۔ اس میں کچھ نہ کچھ تو ذوالفقار بھٹو کا بھی قصور تھا، لیکن حقیقت میں تو پیچھے سے بہت زیادہ ذہن سازی ہو چکی تھی کہ پھر اس طرف کا پھر زمینی راستہ بھی نہیں پاکستان کو ان کے ساتھ مل رہا۔ پھر جو بنگال کے علاقے کے اندر جو استاد تھے، جو ٹیچر تھے، جو بچوں کو پڑھاتے تھے، وہ بھی ٹوٹلی ہندو تھا، تو انہوں نے بچوں کی یعنی کہ ذہن سازی پہلے سے بھی کی ہوئی تھی۔ جو پاکستان کے اندر جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے ان میں سے ہمارے بہت سارے لوگ جانتے ہو کہ جنہوں نے اس وقت کلیدی کردار ادا کیا تھا، ان کا میں نام لینا نہیں چاہتا۔ ذوالفقار بھٹو وزیر اعظم بنے تو اپوزیشن لیڈر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ذوالفقار بھٹو نے کہا کہ بنگال کو توڑنے کے والے، بنگال کو پاکستان سے جدا کرنے والے، پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے والے اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں، یہ اپوزیشن والے ہیں، حکومت والوں نے کچھ نہیں کیا، حکومت والوں کا کوئی قصور نہیں اس کے اندر۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے اوپر، ذوالفقار بھٹو کے سوال کے اوپر، یعنی کہ کسی بات کے اوپر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے خود نہیں کہنا شروع کر دیا تھا پاکستان بنانے گناہ میں شامل نہیں تھے، جس طرح لوگوں نے پھیلایا ہوا سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، جہاں دیکھو اس طرح کے جھوٹ پر مبنی کئی سوال، کئی چیزیں آپ کو ملتے رہیں گی، لیکن پاکستانی بچے ماشاءاللہ دیکھ کر ان کو شیئر بھی کر رہے ہیں، فالو بھی کر رہے ہیں، اپنی سٹوریوں پر بھی لگا رہے ہیں۔ یار کچھ تحقیق کیا کرو، اس کے بعد کسی کے اوپر تنقید کیا کرو۔ تو اس کے جواب میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر یہ بنگلہ دیش جو علیحدہ بن گیا نا، اگر یہ گناہ کا کام ہوا ہے تو نہ ہم اس گناہ میں شامل ہیں، نہ پہلے گناہ میں شامل تھے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مفتی محمود صاحب تھے جو پاکستان کے بننے کے مخالف تھے، وہ رائے کا اختلاف کرتے تھے، اور رائے کا اختلاف تو ہر کسی کو حق ہے، صحابہ نے نبی کے ساتھ کی ہے، نبی نے صحابہ کے ساتھ، یہ تو باپ بیٹے کا، بہن بھائی کا ہو جاتا ہے۔ رائے کا اختلاف اور چیز ہے، کہ اختلاف ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر شدت نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ میرا وہ سوال تھا جو میں نے کہا دوستوں کی نظر کر دوں۔ آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے اس سوال کو دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ان چیزوں کے اوپر اس سوال کو دیکھا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کے اوپر یہ سوال اکثریت کے ساتھ اٹھتا ہے۔ لوگ یہ سوال سیاسی طور پر استعمال کرتے ہیں، سیاسی بیانیے کے طور پر، تاکہ جمعیت علماء اسلام کو بدنام کیا جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ آپ اختلاف رکھ کے
उससे नहीं हम आपको इनकार कर रहे कि आप ये ना करें या करें या ना करें, लेकिन ये कह रहे हैं हम आपको कि जो भी बात करें वो तहकीक के साथ करें। हम उठकर किसी कन्वेंशन के अंदर उठकर ये सवाल उठा दे, और कोई उस कन्वेंशन के अंदर या किसी जलसे के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई आदमी ऐसा बैठा हो कि जिसे इस सवाल के ऊपर पूरी गिरफ्त हो, वो समझता हो, जानता हो कि सवाल किस वक्त उठा था, क्यों कहा गया, तो उसके पास पूरी मालूमात हो, तो आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं, कहने वाले के पास जितना भी नॉलेज है, तो जो सुनने वाला चाहे वो जाहिल भी है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो आपको पढ़ा लिखा जाहिल कहेगा। अपने नॉलेज का भी ख्याल कीजिए, अपनी शख्सियत का भी ख्याल कीजिए, और अपने वक़ार का भी ख्याल कीजिए। एतराज़ कीजिए लेकिन तहकीक के साथ और हकीकत पे मबनी तहकीक कीजिए। सवाल के बारे में इख्तिलाफ़ आपका हक़ है। तो मैंने कहा था कि ये सवाल था जो काफ़ी दिनों से मुझे भी तंग कर रहा था। कई दोस्त होंगे जो सुनकर ये मेरा सवाल बहुत खुश हुए होंगे। तो कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सलाम।